میں محمد تجمل علی خان۔ آج ہم بات کریں گے بہبود کے ڈپارٹمنٹ کی۔ جو اقلیتی بہبود کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ صرف اقلیتیوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کیا گیا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن کئی ایک سالوں سے اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پنچایت راج کے عہدیداروں کا یہاں پر تقرر عمل میں لایا جا رہا ہے، اور موجودہ اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو عہدیدار ہیں نہ ہی انہیں ترقی دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کے عہدے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عہدے خالی ہیں اس پر تقررات اقلیتوں کو نہیں کیا جا رہا ہے، نئے تقررات نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ پنچایت راج ڈپارٹمنٹ سے یہاں پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اور پنچایت راج ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے لیے، ان کے ملازمت کے لیے اگر کوئی سیف سائڈ یا محفوظ محکمہ ہے تو وہ ہے اقلیتی بہبود کا ادارہ، جہاں پر وہ لیٹرز اور ریکمنڈیشنز لگاتے ہوئے اقلیتی بہبود کے ڈپارٹمنٹ میں تقررات عمل میں لائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر غیر اقلیتی افراد کا تقرر عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اقلیتی بہبود کے جو ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ کئی ایک ایسے پالیسیز ہیں، اسکیمز ہیں جسے ناکارہ بنایا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس کو رو عمل لانے کے لیے جو ہے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے، اور ایسے رپورٹس تیار کر کے حکومت کے پاس بھیجے جا رہے ہیں، جس وجہ سے اقلیتی بہبود کی جو ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، وہ اس کا تبدیل ہوتے جا رہا ہے اور وہ پنچایت راج عہدیداروں کے ڈپارٹمنٹ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسا شکایتیں مسلسل برابر آ رہی ہے کہ پنچایت راج ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر اپنا تقرر عمل میں لا رہے تھے، ٹرانسفر کرا رہے ہیں، کیونکہ اقلیتی بہبود کے ڈپارٹمنٹ میں اس حد تک کام نہیں ہوتا ہے زیادہ، جس پر زیادہ سے زیادہ تر ہے آرام دہ نوکری، صرف خاص کی نوکری جسے کہتے ہیں، اس طریقے کی نوکری بنائی جا رہی ہے، اور یہاں پر بیٹھتے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں اور عہدے کا برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں پورا۔ لہذا اقلیتوں کو اس ڈپارٹمنٹ میں تقرر کرنا چاہیے، اور جہاں آؤٹ سورسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو عہدے لگائے گئے ہیں انہیں بھی ریگولرائز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اقلیتی بہبود کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت کئی ایک مراکز عہدے اقلیتوں کے ڈپارٹمنٹ چلائے جاتے ہیں، جہاں مین پالیسیز، جہاں فنڈز کی اجرائی ہوتی ہے وہ اقلیتی بہبود کے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ پنچایت راج ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نظام چل رہا ہے، اور اس کو انضمام کیا جا رہا ہے پنچایت راج ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اور اگر اسی طریقے سے پنچایت راج عہدیدار اگر اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے اندر تقررات عمل میں لاتے ہوئے اپنے ٹرانسفر کراتے ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹ بہت جلد پنچایت راج ڈپارٹمنٹ میں ضم کر دیا جائے گا، اور اس کے جو مقاصد ہیں، جو اس کو ارادے سے قائم کیا گیا تھا، اور اس کے جو کام کرنے کے طریقہ کار ہے وہ پورے بدل کر رہ جائیں گے، کیونکہ اس وقت بڑے پیمانے پر اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی جس طریقے سے کانگریس کے 18 ماہ کے اندر چلتی آ رہی ہے، اور سابقہ میں BRS دور کے اندر بھی اسی طریقے کے تقررات پنچایت راج ڈپارٹمنٹ سے اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ میں کیے گئے ہیں، اور اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ کے اندر جس طریقے سے عہدوں کی تقررات عمل میں لانے چاہیے، جہاں پر مسلم عہدیدار دیگر محکمہ جات میں ہیں ان کا تقرر یہاں پہ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب جو اقلیتی ڈپارٹمنٹ سے جو عہدیدار موجود ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو پنچایت راج ڈپارٹمنٹ سے جو واپس آ رہے ہیں، اور وہ عہدیدار اپنے اثر رسوخ اور اپنے نظریے کو رکھتے ہوئے اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ سلوک ان کا انتہائی غیر اخلاقی ہے، تو وہیں پر جو پالیسیز بنائے جا رہے ہیں اسے بھی رد کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے پالیسی بنا کر ان کے ٹیبل پر پیش کیا جاتا ہے تو اسے نفی میں جواب دیتے ہوئے اسے منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر اسے تعطل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اقلیتی بہبود کے ڈپارٹمنٹ میں شکایتیں وصول ہو رہی ہیں، تو لہذا اب اس وقت وزیر اقلیتی بہبود کا تقرر عمل میں آ چکا ہے، تو ان سے تقریباً ہمارے چینل کے ذریعے بھی اور عوام کی بھی عام رائے ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پنچایت راج کے عہدیداروں کے تقررات کو کس طریقے سے روکتے ہیں۔ اگر اقلیتی بہبود کے جو نئے وزیر آئے ہیں اگر وہ واقع میں اس ڈپارٹمنٹ کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پنچایت راج ڈپارٹمنٹ سے جو تقررات اس ڈپارٹمنٹ میں کیے جا رہے ہیں اسے روکنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس محکمے کی صحیح کارکردگی ہو اور اس کا جو مقصد ہے جو قائم کیا گیا تھا اس کے پوری جو ہے مقصد پورا ہو سکے، ورنہ یہ محکمہ بھی اقلیتی ڈپارٹمنٹ جا کر پنچایت راج ڈپارٹمنٹ میں ضم ہو سکتا ہے۔